الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. وقال سبحانه وتعالى: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ حج، سورہ توبہ اور سورہ عنکبوت ان تین مقامات کی تین آیات مبارکات کے کچھ حصے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کی کما حقہ تفسیر، تشریح، توضیح اور سمجھا سکنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے معاشرے میں بظاہر دینداری اور دین سے محبت کی بات کی جاتی ہے، ظاہری طور پر ہر شخص ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ دین کو سمجھنے والا اور دین کا درد رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے.
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بددیانتی، خیانت، دھوکہ، ملاوٹ، جھوٹ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ دین کی بات کرنے والا دین سے محبت کی بات کرنے والا ان بیماریوں کے اندر مبتلا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ آج کے جمعۃ المبارک کے اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ وجوہات بہت ساری ہیں کہ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، لیکن ان میں سے ایک جو بنیادی سبب ہے اور آج کل ان ایام کے حوالے سے مناسب بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ اس پہ بات کی جائے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں دین کی بات تو ہم کرتے ہیں مگر دین کے لیے قربانی کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، اور اگر ختم نہیں ہوا تو کم از کم آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں، ہم میں دین کے لیے قربانی کا جذبہ انتہائی مدھم ہو چکا ہے۔ اور اس کی ایک واضح ترین مثال ہے کہ جب دین اور دنیا کے معاملات میں ٹکراؤ پیدا ہو تو دین کے مفادات کچھ اور ہوتے ہیں، دنیا کے مفادات اور ہوتے ہیں، دین کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، معاشرے کی ترجیحات اور ہوتی ہیں۔ ہمارے دین کی تعلیمات ایک راستے پہ ہوتی ہیں اور ہمارے دنیا کی مصلحتیں ہمیں دوسرے راستے پہ لے جاتی ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور اس پہ انسان نے قدم رکھا ہے، خیر اور شر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، دیانت اور بددیانتی، ان کا ٹکراؤ ہر دور میں رہا ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، ایک طرف اللہ کی دعوت ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العزت ہمیں دار السلام کی طرف، سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ دوسری طرف باطل کا سرغنہ شیطان کھڑا ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنے ساتھیوں اور اپنی جماعت کو بلا رہا ہے جہنم کی طرف۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حق کی دعوت ایک طرف ہے، آؤ جنت کی طرف، شیطان کی دعوت ہے، آؤ جہنم کی طرف۔ معاشرے پہ نظر دوڑا کے دیکھیے، جب دین کو ضرورت پڑتی ہے، دین کے تقاضوں کو ضرورت پڑتی ہے، ہمارے مال کی، ہمارے جان کی، تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن وہ منظر پیش کر رہا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء،
صاحب مسجد بنانی ہے، صاحب لوگوں کی فلاح کے لیے راستہ کشادہ کرنا ہے، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے کمیونٹی سینٹر بنانا ہے، ان کے لیے ہسپتال بنانے ہیں، ان کے لیے آسانی کے راستے کھولنے ہیں، لوگوں کے لیے قبرستان کی پریشانی ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ تعاون کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ خیر کے وہ راستے ہیں جو آج ہماری ضرورتیں ہر دور کے اندر انسانوں کی ضرورت رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے ایسے موقع پر شیطان آ کے کہے گا مجھے بھی آپ کو بھی، اور بڑے امیر آدمی سے کہے گا نہیں نہیں نہیں، اگر تم نے کچھ دے دیا تو مال کم ہو جائے گا، فقیر نہ ہو جاؤ کہیں۔ یہ تو کبھی مسجد کی بات کریں گے، کبھی راستے کی بات کریں گے، کبھی بیوہ کے لیے بات کریں گے، کبھی یتیم کے سہارے بننے کی بات کریں گے۔ اگر ان سارے امور میں ہم نے راستے میں ہاتھ کھول دیا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر اور تنگ دستی سے، تمہارا مال ختم ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے۔ ساتھ ہی قرآن کہتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے یہ شیطان کا معاملہ ہے۔ یہی امیر آدمی، یہی کروڑ پتی شخص، یہی لکھ پتی آدمی دین کے تقاضوں کی ضرورت کے وقت اسے سانپ سونگھ جاتا ہے، اسے شیطان ڈراتا ہے مال کم ہوگا۔ وہیں پہ جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، رسم و رواج کی بات آتی ہے، خرافات کی بات آتی ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، رب کی ناراضگی ہوتی ہے، اس وقت نہ صرف یہ کہ مال لٹاتا ہے، سروں کے اوپر پھینکتا ہے، اور وہ نوٹ پاؤں کے نیچے ناچنے والوں کے اور گانے والوں کے پاؤں کے نیچے آلودہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے کہا اس لیے کہ یہاں سے شیطان ڈرائے گا، ساتھ ہی فرمایا دوسری طرف حق کی دعوت بھی سنو۔ شیطان کہے گا ادھر لگاؤ گے مال کم ہوگا، فقیر بن جاؤ گے، بے حیائی کے کاموں میں لگاؤ، لوگ تو خوش ہوں گے نا، لوگ کہیں گے ایسی شادی ہمارے معاشرے میں کبھی نہیں ہوئی، شادی تو فلاں کے بیٹے کی تھی، شادی تو فلاں آدمی کی تھی، رسم و رواج پہ اس نے جو کام کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ لوگوں میں، معاشرے میں، عوام الناس کے اندر، دنیا کی نظر میں ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے یہ شیطان کی بات ہے۔ دوسری طرف واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کی طرف سے اعلان ہے مغفرت کا، فضل کا۔ تم یہاں کچھ لگاؤ گے فقیر نہیں بنو گے، کبھی بھی فقیر نہیں بنو گے، اللہ اپنے فضل کے اور رحمت کے احسان کے دروازے کھول دے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں دنیا کا اصول ہے، حق کی دعوت اس طرف، حق اگر مشرق کی طرف بولا رہا ہے تو اس کے مد مقابل باطل کی دعوت مغرب کی طرف ہوگی۔ حق کے مفادات، دین کے تقاضے، دین کی مصلحتیں، اسلام کی ترجیحات ایک طرف ہوں گی، معاشرہ، باطل، شیطان، رواج، رسم، سارے آپ کو دوسرے راستے پہ نظر آئیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ میں ہندو کی بات نہیں کر رہا، میں سکھ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں اور اپنی بات کر رہا ہوں۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو جائیے، دل کو قاضی بنا کے پوچھئے کہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ آج کے معاشرے میں ایسا ہے یا نہیں، اور ہماری ترجیحات دین کے پلڑے میں ہیں یا دین کے خلاف میں ہیں۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ اور مین وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ہم سے جو قربانی مانگتا ہے، دین کی ایک ایک عبادت، ایک ایک عمل ہم سے قربانی مانگتا ہے،
اور ہمارے پاس دین کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں ہے۔ احد کا میدان ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تمہیں پتہ ہے 3000 مشرکین مکہ کا لشکر مدینہ منورہ پہ حملے کے ارادے سے آ رہا ہے، کیا کہتے ہو؟ کچھ حضرات کی رائے تھی ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہم دفاع کریں گے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی۔ کچھ صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور بدر کے شہداء کی فضیلت سنی تھی، ان کے دل میں جذبہ جہاد تھا، وہ کہتے تھے ہم تو دن رات رب سے مانگتے تھے اللہ ایک موقع اور دے دے کہ وہ باطل سامنے آئے، ہم پچھلے معرکے میں نہیں تھے، اس میں شہید ہونے والے، اس میں شریک ہونے والے اللہ کے ہاں کتنے بلند مرتبے پہ ہیں، کاش ہمیں بھی موقع ملے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی بڑی ہمت کہ وہ 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف چڑھائی کی غرض سے آئے ہیں، ہم مدینہ کے اندر نہیں لڑیں گے، مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے۔ احد کے میدان میں یہ معرکہ ہوا، مقام شیخین مقام شوط سے جو بالکل احد کے قریب ہے، 300 منافقین پلٹ کے واپس آ گئے، ہماری بات نہیں سنی گئی، ہماری رائے اور مشورے پہ عمل نہیں کیا گیا، ہم نہیں جاتے، جانے دو ان کو مرنے کا شوق ہے۔ 700 صحابہ کرام رہ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امیر لشکر ہیں، صحابی رسول ہیں عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ، جوان بیٹے ہیں، شیر کی طرح طاقتور ہیں، لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ خود عمرو بن جموح لنگڑے ہیں، ٹھیک طریقے سے چل نہیں سکتے۔ بیٹوں نے منع کیا، ابا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ رک جائیے، ہم ہیں نا، آپ کی طرف سے ہم سب جائیں گے، ایک بیٹا بھی گھر میں نہیں رہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کو ہماری قربانی کی ضرورت پیش آئے اور ہم گھر میں بیٹھے رہیں؟ لیکن آپ چلنے پھرنے سے معذور ہیں، آپ نہ جائیے، آپ پہ اللہ نے یہ بوجھ نہیں رکھا، آپ سے اللہ اس کا سوال بھی نہیں کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے پتہ ہے قرآن میں مجھے معذور کہا گیا، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، مجھے پتہ ہے اللہ کے قرآن نے معذور کے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھا، بیمار پہ کوئی بوجھ نہیں رکھا، اپاہج پہ کوئی بوجھ نہیں رکھا، جو نابینا ہے اس پہ کوئی بوجھ نہیں رکھا۔ مجھے پتہ ہے میں اگر آج میدان جنگ کے اندر شریک نہ ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں کرے گا اللہ، میرے اوپر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ حضرات میرے بھائی مجھ سے جدا ہو کے جنت میں چلے جائیں؟ عمرو بن جموح یہاں مدینہ منورہ کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر میں رہے، نہیں میں جانا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، تم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، تمہارے اوپر یہ بوجھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے اگر میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا تو کیا میرا ٹھکانہ جنت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ کی قسم شہید ہوئے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں چاہتا ہوں کہ میں لنگڑاتے ہوئے شہید ہو جاؤں اور لنگڑاتے ہوئے لنگڑے پاؤں کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کی قسم کھا کے فرمایا واللہ لأقاتلن عدو اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کے دشمنوں سے لڑوں گا یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں اور لنگڑے پاؤں سے اللہ کے ہاں پیش ہوں، اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ اللہ کی جنت میں چلے جاؤں۔ حضرت عمر نے بازو سے پکڑ کے فرمایا عمر سوچ کے بولو، قسم کیوں کھاتے ہو؟ تم اللہ کی قسم کھا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہوگا آگے، ہو سکتا ہے تم شہید نہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں حضور واپس بھیج دیں،
تم قسم کیوں کھا رہے ہو؟ تمہیں قسم نہیں کھانی چاہیے تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا عمر چھوڑ دو عمر کو۔ عمر بن جموح جو قسم کھا کے کہہ رہا ہے ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان سے نکلی ہوئی قسم کو اللہ پورا کر کے دکھاتے ہیں، ان کے جذبات کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ جب یہ اللہ کی ذات کی قسم کھا کے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی کا ارادہ اور عزم کر چکے ہیں، اللہ بڑی غیرت والی ذات ہے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھے گا۔ میں اتنی بڑی قربانی کی بات بھی نہیں کر رہا جس میں سارے بیٹے شہید ہو جائیں، باپ بھی شہید ہو جائے، بھائی بھی شہید ہو جائے، خاوند بھی شہید ہو جائے۔ اب سوچ سکتے ہیں اس دنیا کے اندر قریب ترین رشتے چار ہیں ایک عورت کے لیے، یا اس کا خاوند ہے، یا اس کا باپ ہے، یا اس کا بیٹا ہے، یا اس کا بھائی ہے۔ اسی احد کے اندر اب سیرت کی کتابیں پڑھیے تو صحیح کہ ایک عورت دوڑ رہی ہے، ما فعل برسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینہ میں کچھ غلط افواہ پھیل گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا، مجھے بتاؤ اللہ کے پیغمبر کا کیا بنا؟ کسی صاحب نے کہا قد قتل ابوک، آپ کا باپ شہید ہو چکا۔ وہ کہتی نہیں ما فعل برسول اللہ، مجھے اللہ کے پیغمبر کے حال بتاؤ۔ بتایا گیا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، نہیں ما فعل برسول اللہ، آپ کا شوہر شہید ہو گیا، اور مجھے اللہ کے پیغمبر کی بتاؤ ما فعل برسول اللہ، آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ قریب ترین ایک ایک کر کے خبر ملی، باپ شہید، بیٹا شہید، خاون شہید، بھائی شہید۔ وہ کہتی ہے اللہ کے بندو مجھے اللہ کے پیغمبر کی خبر دو۔ جب حضور کے اوپر نظر پڑی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام زخموں میں ہیں لیکن ٹھیک حالت پہ تشریف فرما ہے۔ وہ کہتی کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کی قسم آپ کو دیکھ کر ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ اپنے آپ سے پوچھو ان میں سے کوئی ایک اللہ لے لے اور کسی کے ہاتھوں سے قتل بھی نہ ہو، خود اپنی طبعی موت، والد فوت ہوا 90 سال کی عمر میں، بہترین زندگی گزار کے 90 سال کی عمر میں گیا، کمزور تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتا تھا، معذور تھا، چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، پیشاب بھی وہیں اس کا نکل جاتا، صفائی کی بھی ضرورت پڑتی۔ وہ جب دنیا کے جھنجھٹ سے خالی ہوا، اللہ کے حضور پیش ہو گیا، مجھے بتاؤ آپ نے کبھی صبر کیا ہے؟ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ اللہ نے آپ کے جگر کا ٹکڑا لے لیا، نہیں، جس کے لیے اللہ کے حضور جانا ہی بہتر تھا۔ اس جہان میں اسے کون سی راحت ملی ہوئی تھی سوائے ایک سانس کے؟ صرف جی رہا تھا، کون سی نعمت اس کے پاس تھی؟ نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، لیکن سارے محلے کے لوگ، عورتیں، اولاد رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے، اور وہاں عورت کہہ رہی ہے کہ میرے 4 قریب ترین رشتے مجھ سے اللہ نے لے لیے، کوئی پرواہ نہیں، دین پہ قربان ہوئے، کوئی ڈکیتی میں نہیں مارے گئے، کسی کے جرم میں نہیں مارے گئے، انہیں کسی قتل کی سزا نہیں دی گئی، وہ دین کے لیے قربان ہوئے۔ میں اس قربانی کی بات بھی نہیں کرتا کہ حضرت خنسا کے 4 جوان بیٹے شہید ہوئے، گھر کے اندر ماتم ہونا چاہیے تھا۔ وہ عورت کہتی ہے، عظیم ماں کہتی ہے، مدینہ کی عورتوں میرے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنا ہے تو سوچ کے رکھنا، اگر مجھے بیٹوں کی شہادت کی مبارکباد دینے کا ارادہ ہے تو گھر میں آنا، تعزیت کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے۔
ہم بھول گئے اللہ کے ساتھ جو ہم نے سودا کیا تھا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میرا اللہ کے ساتھ ایک سودا ہوا ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ ایک سودا ہوا ہے. وہ سودا یاد نہیں ہے؟ اٹھاؤ سورہ توبہ، اس کی آیت 111 سامنے رکھو. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ سودا کیا تھا، تم نے اپنی جان، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو میرے دین پر میرے لیے قربان کرنا ہے، میں نے بدلے میں تجھے جنت دینی ہے. ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم، ان کے مالوں کو، بأن لہم الجنہ، اس بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. جس کا سب کچھ بکا ہوا ہو اور وہ کہے کہ نہیں میں اپنی جان کا خود مالک ہوں، اپنے مال کا خود مالک ہوں، اور وہ اس کو اپنی رب کی رضا پہ نہ لگائے، یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ ہمارے اوپر یہ حالات نہیں آئے. ہم نے ابھی وہ منظر نہیں دیکھا جس کے اندر صحابہ کرام کی کھالیں ادھیڑ دی گئیں، ان کی آنکھوں کو نکال کے باہر ڈال دیا گیا. حضرت ذوالنیرہ کا پڑھو، حضرت سمیہ کو پڑھو. ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ باندھ دی گئی، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسری ٹانگ باندھ دی گئی، ایک اونٹ کو اس طرف ہانک دیا گیا، ایک اونٹ کو اس طرف ہانک دیا گیا، اور شرمگاہ کے اندر ابو جہل بدبخت لعین نے نیزہ مارا، ان کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں یوں تقسیم کر دیا گیا. وہاں کسی نے ماتم نہیں کیا، کوئی نہیں رویا کہ ہمارا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. خاوند دیکھ رہا ہے اس کی بیوی کا کیا ہوا، بیٹا عمار دیکھ رہا ہے اس کی ماں کا کیا ہوا، بیٹے کو الگ سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، عمار کو الگ سولی پہ لٹکایا ہوا ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے آہ کی آواز سنی، ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو آپ نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے. ان بڑی قربانیوں کی تو میں بات نہیں کر رہا کہ آج دین ہم سے یہ مانگ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم نے دین کے لیے قربانی دی ہے. آج دیکھو ہر مسلمان فخر کرتا ہے، جی میرا بیٹا 5 وقت تا نمازی ہے جی. یہ ہمارے لیے فخر کی بات. اللہ، اس سے ہمارا اور زوال کیا ہوگا؟ جو فرض تھا، فرض اگر اس کو ادا نہ کیا جائے تو ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے. اس پہ ہم فخر کر رہے ہیں. فخر تو تب کرو کہ وہ تہجد پڑھے، فخر تو تب کرو کہ اس کی اشراق نہ رہے، فخر تو تب کرو جب اس کی چاشت کی نماز نہ رہے، جب وہ اوابین پڑھنے والا ہو، جب فرائض سے پہلے اور بعد میں نوافل کی کثرت کرنے والا ہو. 2.5% کی زکوٰۃ ادا کرنے والا فخر کر رہا ہے کہ جی میں تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. یہ تو فرض ہے بھائی، یہ تو تم نہیں ادا کرو گے تو تمہارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے تمہیں. تم اس وقت اپنے آپ کو سخی سمجھو جب تمہارے ہاتھ نفلی صدقات میں کھلے ہوئے ہوں. فرض حج کرنے والا فخر کر رہا ہے جی اللہ کا شکر ہے میں نے حج کی. وہ تو آپ کے ذمہ فرض تھا اللہ کا. قرض ہوتا ہے، فرض اللہ کا قرض ہے، اور قرض ادا کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے کوئی آپ پہ احسان کیا ہے، بلکہ شکریہ ادا کرتا ہے. جی شکر ہے الحمدللہ کہ آپ نے جو میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا تھا، آپ کے پیسے میں آپ کو واپس کر رہا ہوں. اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے. یہ ہمارے زوال کا اور اس زوال کی سبب اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دین کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں ہے. قربانی وہاں دی جاتی ہے جہاں دل سے محبت ہوتی ہے. ہماری جان آپ کے لیے حاضر ہے جی،
ہمارا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، ہماری اولادیں آپ کے لیے حاضر ہیں. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب حقیقی محبت ہوتی ہے، ورنہ جان تو بہت دور کی بات ہے. آج کا تو کسی کے لیے ایک آنسو بہانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. جب اسے مفاد نہ ہو تو ایک قطرہ پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سور من حیات التابعین، تابعین کی زندگی پہ لکھی گئی بہترین کتاب ہے کامل باشا کی. تابعین میں سے ایک تابعی ہیں ابو ربیعہ عبد الرحمن الفروخ، مسجد نبوی کے پڑوسی ہیں. ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے ذرا. دین جب قربانی مانگتا ہے تو کس انداز سے قربانی دی جاتی ہے. کچھ عرصہ ہوا ہے شادی ہوئی ہے، مسجد نبوی کے پڑوسی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے باسی ہیں. نماز جمعہ کے لیے آئے، خطیب نے تقاضا پیش کیا، ترکمانستان کے علاقے میں جہاد کا لشکر جا رہا ہے، مجاہدین کی تعداد کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے. چند مہینے ہوئے ہیں شادی کو، دل پہ بات لگی. خطیب کی زبان سے جملہ نکلا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجاہدین کو جمع کرنے کے لیے لگتا تھا، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے شاہ سوار اپنے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو جا، آرام کا وقت ختم ہو گیا، دین کو تمہاری قربانی کی ضرورت ہے. گھر میں آئے، بیوی سے کہا میں نے خطیب سے یہ بات سنی ہے، میرے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہوا ہے اور میں اس سفر پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی وفا کرتی ہے یا نہیں، پھر زندگی میں ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی. یہ 30,000 سونے کی اشرفیاں، 30,000 دینار میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، لو تمہارے پیٹ میں میری ایک امانت ہے، 3 ماہ کا بچہ ہے، اگر بیٹا پیدا ہو گیا اس کی تعلیم و تربیت پہ لگا دینا، نہیں تو جیسے مناسب سمجھو اللہ کے راستے میں ہو لگا دینا. اس نے کہا اللہ کے بندے ابھی کچھ عرصہ شادی کا ہوا اور آپ جا رہے ہیں، مجھے کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں اپنی جان لے کے جا رہا ہوں، تمہاری جان کو بھی اس رب کی خاطر رب کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. یہ چلا گیا، 1 سال گزرا، دوسرا سال گزرا، 6 مہینے کے بعد اللہ نے اسے بیٹا دے دیا. ماں نے اس کا نام ربیعہ رکھا اور باپ کا کوئی پتہ نہیں، خاون کا کوئی پتہ نہیں. 27 سال گزر گئے، 27 سال کا عرصہ گزر گیا. اس عورت کے عزم کو بھی داد دیجئے جس نے بچے کی تعلیم و تربیت کی خاطر شادی نہیں کی کہ میرا بیٹا زندہ، جو کہ باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی آج یتیم ہو کے زندگی گزار رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری شادی کی وجہ سے اس کی تعلیم و تربیت پہ فرق پڑ جائے. جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، انگلی سے پکڑ کے مسجد نبوی میں لا کے بٹھایا. بچے نے قرآن حفظ کیا، معلم نے دیکھا کہ آپ کے اس بچے میں بڑی صلاحیت ہے. اس وقت کے اساتذہ کرام بھی بڑے بڑے اہل علم ہوا کرتے تھے، صحابہ ہوا کرتے تھے، بڑے تابعین ہوا کرتے تھے. صلاحیت نظر آ رہی ہے، اللہ اس سے دین کا کام لے گا. 27 سال کا عرصہ گزرا، گھوڑے کی پشت کے اوپر سوار. 27 سال پہلے جو نکلا تھا جس کی داڑھی اس وقت سیاہ تھی، بال سیاہ تھے، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور تازہ ہوتا تھا، آج اس پہ جھریاں پڑ گئیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر سے باہر ہے، مسافری کی زندگی میں، جہاد کی زندگی میں، گرد و غبار سے اٹا ہوا. 27 سال کے بعد جب آیا تو داڑھی سفید تھی. مسجد نبوی میں گیا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 2 رکعت سفر سے واپسی کی ادا کی، واپس گھر کی طرف پلٹا، نیزے سے دروازہ کھولا کہ یہی میرا گھر ہے، داخل ہوا، ایک نوجوان پلٹا، یا عدو اللہ اخرج من بیتی، اللہ کے دشمن میرے گھر سے باہر نکل جا، یہ میرا گھر ہے۔ اس نے کہا انت عدو اللہ ھذا بیتی، یہ تم اللہ کے دشمن ہو، یہ میرا گھر ہے۔ ان کی آپس میں دست و گریباں، بوڑھا باپ اب نیچے ہے، بیٹے کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے تو آج تک زندگی میں باپ کو دیکھا تک نہیں ہے، باپ نیچے ہے، اور اس کے اوپر سینے کے اوپر چڑھ کے کہتا ہے واللہ لاجرنک الی القاضی، اللہ کی قسم تجھے قاضی کی عدالت میں لے جاؤں گا، گھسیٹ کے لے جاؤں گا، تم اللہ کے دشمن، میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تم کیسے داخل ہوئے ہو۔ یہ شور سنا، کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے، اور پردے کو، دروازے کو ہٹا کے بیوی کی نظر پڑی، اس نے بیٹے کو پکڑ کے ہٹایا، ارے بیٹے یہ تو آپ کا باپ ہے، میرا شوہر عبد الرحمن فروخ ہے۔ اب ایک دوسرے کے سینے کے ساتھ لگے، رات روتے ہوئے گزری، فجر کی نماز کے لیے گئے، نماز کے بعد حدیث کا حلقہ لگا، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہو، وہاں جس آدمی کو نماز پڑھنے کی سعادت مل جائے، روئے زمین کا خوش نصیب ترین آدمی ہوتا ہے، اور وہاں کے ممبر پہ بیٹھ کے اگر حدیث کا درس دینے کی اور قرآن کا درس دینے کی سعادت جسے ملے، وہ کیا ہوگا۔ حدیث کا درس دے رہا ہے خوبصورت نوجوان، اور یہ پیچھے بیٹھا ہوا عبد الرحمن نہیں جانتا کہ یہ درس دینے والا میرا بیٹا ہے۔ ساتھ والے سے پوچھتا ہے یہ کس شخص کا بیٹا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اس کو نہیں جانتے، مدینہ منورہ کا اور حجاز کا تو بچہ بچہ اس کے نام سے واقف ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا استاد ہے، سعید ابن زید کا استاد ہے، اللہ کی قسم ایک ایک ہیرا ہے حدیث کا۔ امام مالک تو 4 بڑے فقہاء میں سے، ائمہ میں سے ہیں، مدینہ منورہ کے سب سے بڑے امام، جن کا لقب ہی امام دار الہجرہ ہے، ان کے استاد ہیں ربیعہ الرائے۔ ان کا والد عبد الرحمن فروخ 27 سال پہلے جہاد پہ نکلا، کوئی پتہ نہیں ہے زندہ ہے یا نہیں، ایک دم سجدے میں گرے اور فرمایا اللہ آپ نے میری قربانی کو ضائع نہیں کیا، میری توقع میں بھی نہیں تھا، اتنا خوش ہوئے، روتے رہے۔ بیٹا درس حدیث مکمل کر کے آیا، باپ کو سینے سے لگا کے گھر لایا، بٹھایا، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے میں نے جانے سے پہلے، ابھی مسجد جانے سے پہلے آپ سے پوچھا تھا وہ جو پیسے 30,000 اشرفیہ تھی ان کا کیا بنا، مجھے اس کا حساب نہیں لینا، مجھے اس کا حساب خود نظر آ گیا ہے مسجد نبوی کے ممبر سے۔ جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے اس کے قدم اٹھتے ہیں، اللہ اس کی دنیا میں اس کی قربانی کا اثر اسے زندگی میں دکھاتا ہے۔ مال کی قربانی، ایک جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا بہت بڑی سعادت کی بات نہیں ہے۔ مسلمان کا جذبہ تو ابراہیمی جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر آج میرا بیٹا اسماعیل کی جگہ پہ ہوتا اور مجھے حکم ملتا کہ اس کے گلے پہ چھری چلا دو تو میں ابراہیم بن کے اس کے گلے پہ چھری چلا دیتا۔ میں یہ نہ سوچتا کہ ایک جان جا رہی ہے۔ بڑے دانشور آج آ گئے، ٹی ویوں پہ بیٹھ کر اور مختلف چینلوں پہ بیٹھ کے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا مال ضائع ہو رہا ہے، اتنا مال اگر اسپتالوں کی تعمیروں پہ لگایا جاتا، سڑکیں بنائی جاتی، اسکول بنائے جاتے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قیمتی جوتے پہن کر جب ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں،
مصر میں ایک ایسا حلقہ ہوا، سب سے پہلے جو یہ خباثت اٹھی، مصر کے ایسے ایک دانشور نے یہ بات کی تو وہاں ایک صاحب علم تھے، آج بھی زندہ ہیں، انہوں نے ایسا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، مسلمان تو جانور ذبح کرے گا، چند سو مصری پاؤنڈ اس پہ لگیں گے، آپ نے جو رولیکس کی گھڑی پہنی ہوئی ہے جس کی قیمت لاکھوں میں ہے، آپ نے جو سوٹ پہنا ہوا اس کی قیمت بتائیے، آج پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، آپ کے پاؤں میں جو جوتے ہیں جس برانڈ کے لاکھوں کے ہیں، یہ پہن کر آپ کو یتیم اور غریب کی سسکیاں اور بیوہ کی سسکیاں اور آہیں یاد نہیں آتی؟ مسلمان سال میں ایک مرتبہ قربانی کرتا ہے، وہ بھی صاحب حیثیت کرتا ہے، اور چند ہزار کی کرتا ہے، چند سو کی کرتا ہے، یہاں مینڈکوں کی طرح منہ کھل جاتے ہیں، اور جی دیکھیے جی ان کا مال ضائع ہو رہا ہے۔ چند ہزار کی گھڑی بھی ٹائم بتاتی ہے نا، تو آپ نے اتنے لاکھوں کی کیوں پہنی؟ آپ اتنی شاندار حویلی میں کیوں رہ رہے ہو؟ آپ کے لیے تو 2-3 کمرے کا مکان بھی کافی ہے، آپ اتنی بڑی قیمتی گاڑی، اور گاڑی نہیں گاڑیوں میں کیوں گھومتے ہو؟ ایسے خاموش ہو گیا کہ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اعتراض کرنے والے ہیں، ان کی ہیئت کو دیکھ لیجئے، ان کے لباس کو دیکھ لیجئے، بات صرف یہ ہے ان لوگوں کے دلوں میں نہ اللہ کی وہ محبت ہے، نہ اس کے دین کی وہ محبت ہے، نہ اسلام کی محبت ہے، ان کو نظر آتا ہے، آپ دیکھیں گے کبھی فیس بک کے اوپر آپ لوگ بھی شیئر کر دیتے ہو، مسجد میں 10 بوری سیمنٹ دینے سے بہتر یہ ہے کہ فلاں غریب کے گھر کا چولہا جلایا جائے، کہتے نہیں کہتے یہ؟ آپ یہ مسجد کی بات بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ مومن کا دل تو یہ ہونا چاہیے، میں تو مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کامل الایمان کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں، اس کا ایمان تو یہ بتائے کہ مسجد جب اللہ کا گھر ہے، اس کا راستہ بھی اتنا عمدہ ہونا چاہیے کہ امیر سے امیر آدمی کے گھر کی کوٹھی کا راستہ ایسا نہ ہو۔ مسجد کے اندر کا ایک ایک چیز، ایک ایک جز اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کی اور ہمارے محلات کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ ہو۔ لیکن جہاں محبت کا معیار وہ نہیں ہے، میں آپ کے متعلق نہیں کہہ رہا، میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں، جہاں محبت کا معیار وہ نہیں ہے تو پھر وہاں مسجد کے در و دیوار کی وہ شان و شوکت نہیں ہے جو ہمارے گھر کے اندر اضافی واش روم کی حالت ہے۔ وہاں صرف قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، بیٹھنا کسی نے نہیں ہوتا، وہاں جو ہم برتن، وہاں جو کیا کہوں میں، اب قضاء حاجت کے لیے جو پاٹ استعمال ہوتا ہے، اور وہاں جو سیٹ استعمال ہوتی ہے، اور وہاں جو آپ جن ٹوٹیوں کا اور جن چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جی یہ برانڈڈ ہے، نئی بالکل آئی ہوئی ہیں، اس کے مقابلے میں مساجد کی حالت کو دیکھ لیجیے۔ عمومی جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، انسان گزرتے ہیں، ان کے راستوں کو دیکھ لیجئے۔ 10 سال پہلے اگر راستہ اتنا بڑا تھا کہ وہاں سے ٹرک گزر سکتا تھا، آج وہاں سے موٹر سائیکل نہیں گزر سکتا۔ اور اپنے گھر کی کوشش یہ ہے کہ گلی اتنی بڑی ہو کہ ڈمپر تک اندر آئے۔ ایک عمومی معاشرے کے لیے درد کیوں نہیں ہے ہمارے دل کے اندر؟ اسی لیے ایسا آدمی جب انہیں کہتا ہے کہ آپ خیر کی طرف آؤ، اس بات کی ہوا میں اڑنے کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ کسی کے دل میں نہیں اترتا۔ دین کے لیے جب قربانی کی بات کی جاتی ہے تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا نمازی ہوتا ہے، وہاں کے آپ کے ممبر کا والی ہوتا ہے، آپ کے مصلی پہ امام ہوتا ہے، کبھی مکہ مکرمہ کے اندر قاضی ہوتا ہے۔ اٹھاؤ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو،
جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان کے علوم کے وارث ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، عراق سے حاجی آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا، فتویٰ طلب کیا۔ ابن عباس نے فرمایا الیس فیکم سعید بن جبیر، کیا سعید بن جبیر تمہارے پاس نہیں رہتے؟ کیا تمہارے اندر سعید بن جبیر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہیں۔ فرمایا جن کے پاس سعید بن جبیر ہوں انہیں ان کے سوا کسی اور کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا بڑا صاحب علم تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ استاد شاگرد کے متعلق کہہ رہا ہے، اور استاد بھی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد ہیں۔ ایسی شخصیت کے حال دیکھیے، یہ مکہ مکرمہ کے قاضی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا حاکم کھڑا ہوا، مجھے خلیفہ بناؤ، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جو ایمان والے تھے، مخلص لوگ تھے، وہ صحابی رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے عراق کا گورنر مقرر کیا حجاج بن یوسف کو۔ حجاج بن یوسف کے دونوں ہاتھ، بعض اہل علم نے لکھا ہے اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں اس سے زیادہ اس نے اہل علم کا اور مسلمانوں کا خون کیا ہے۔ 30,000 اہل علم علماء کو شہید کرنے والا اس ظالم نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ میں تھے، اس نے بیت اللہ پہ حملہ کیا، آگ برسائی، منجنیق کے ذریعے سے بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگی، نمازوں کے اوپر کئی دن تک آذانیں معطل رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پکڑ کے مقام تنعیم میں، جہاں سے آپ جا کے عمرہ کرتے ہو، جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی آج، مقام تنعیم میں جا کے حضرت کو سولی پہ لٹکایا، صحابی رسول کو 3 دن تک وہ سولی پہ لٹکے رہے۔ اور پتہ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، اور حضرت زبیر ابن عوام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجلس میں 10 جنتیوں کے نام لیے، یہ جنتی ہیں، ان میں فرمایا الزبیر فی الجنہ، زبیر ابن العوام جنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک خاص دوست ہوگا، حواری ہوگا، وہ حواری فی الجنت الزبیر ابن العوام، جنت میں میرا حواری اور میرا خاص ساتھی، جسے آپ کہیے سیکیورٹی گارڈ کا نام دیجئے، جو خاص ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جنت میں میرے ساتھ زبیر ابن عوام ہوگا۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، 3 دن تک سولی پہ لٹکائے رکھا، اعلان کیا کسی میں ہمت ہو تو آ کے اتارے تاکہ اس کا سر بھی قلم کر دیا جائے۔ سعید ابن جبیر نے ہمت کی، نکلے، ان کی والدہ نکلی، ان کا حجاج تم جیسا جلاد تو دنیا میں کوئی کافر بھی نہیں پیدا ہوا، صحابی رسول ہیں اور تم ان کی نسبتوں کو جانتے ہو، اور تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، میرے بیٹے کو شہید کرنے کے بعد اتنا ظلم تو کوئی نہیں کرتا، پرندوں کے نوچنے کے لیے تم نے چھوڑ دیا، لاش کو اتارنے دو۔ اتارا گیا، سعید ابن جبیر اس جنازے میں شریک تھے۔ اس ظالم نے کہا ان کو کہو، ان کو گھسیٹ کے ذلیل کر کے، ہاتھ پاؤں سے باندھ کے، مشکیں باندھ کے، بیڑیاں باندھ کے گھسیٹ کے میرے دربار میں لاؤ۔ جواہرات سے مرصع ممبر پہ بیٹھا ہوا حجاج تکبرانہ انداز سے کہتا ہے او ذلیل انسان، کہتے ہیں او ذلیل انسان، میری ہیبت کو دیکھا، دیکھو میرا پورا جسم آج جواہرات کے اندر لدا ہوا ہے، میرے جسم کے کپڑوں کو دیکھو۔ لوگ رشک کرتے ہیں یہ خلیفہ کی بیعت، عبد الملک بن مروان کی بیعت کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ مجاہد جو اللہ کے راستے میں اپنی جان
اپنا سب کچھ ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا ہو اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ سعید کی آواز گونجی، یہ عزت کا لباس نہیں ہے، یہ رب کے غضب اور جہنم کے انگاروں کا لباس ہے۔ انہوں نے کہا گھسیٹ کے میرے سامنے پھینکو، کیا نام ہے تمہارا؟ سعید بن جبیر۔ اس نے کہا انت شقی ابن قصیر، تم بدبخت ہو۔ سعید کا معنی ہے نیک بخت، سعادت مند۔ جبیر کا مطلب ہوتا ہے جوڑنے والا۔ اس نے کہا نہیں، تم شقی ابن قصیر ہو، توڑنے والے، بدبخت ہو۔ میری ماں میرا نام بہتر جانتی تھی، اس نے میرا نام سعید رکھا ہے۔ اس نے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں، میں معزز ہوں۔ اس نے کہا کسی مسلمان کی زبان سے عزت کا لفظ تیرے متعلق نہیں سنا، تم جلاد ہو، خونی ہو، اہل علم کے قاتل ہو، صحابہ کے قاتل ہو، تابعین کو شہید کرنے والے ہو، تم بدبخت ہو۔ اس نے کہا کھڑا کیا جائے ان کو، اور منہ پہ ایک تھپڑ مارا حضرت کو۔ حضرت نیچے گرے اور اوندے گرے، یہیں پہ سر قلم کرو۔ سر نیچے کی طرف تھا۔ حضرت نے فرمایا جب قتل کرنا ہی چاہتے ہو میری رسیاں کھول دو، میں تو خود تڑپنے کے لیے تیار ہوں، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، بیڑیاں کھول دو، اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنے اس خون کے اندر عشق کی نماز کی 2 رکعتیں ادا کر سکوں، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ کہا پڑھو۔ بیت اللہ کی طرف رخ کیا، کہا اس کا چہرہ پھیر دو دوسری طرف، مشرق کی طرف پھیرا۔ حضرت نے آیت پڑھی اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق و مغرب اللہ ہی کے، جس طرف تم رخ کرو وہاں اللہ ہے۔ اس نے کہا اوندھا کر دو، چہرہ نیچے کر دو۔ جلاد نے ان کا سر نیچے کیا۔ حضرت نے آیت پڑھی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی کے اندر ہم تمہیں لے جائیں گے، اسی مٹی سے پھر قیامت کے دن تمہیں نکالیں گے۔ جب یہی اصل ہے، اسی میں جانا ہے، کوئی بات نہیں۔ آیت پڑھی، اس نے کہا سر قلم کرو ان کا۔ سر قلم کیا گیا۔ پہلے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور دعا کی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اے اللہ اللہم لا تسلطہ علی احد من المسلمین بعدی، اللہ اس نے میرے ساتھ جو کیا، اب تک جو مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ کر لیا، میرے بعد کسی مسلمان کی جان اس کے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو، اسے کسی اور مسلمان کے اوپر مسلط نہ فرما۔ 15 دن کے بعد یہ مرا ہے، اور کس انداز سے مرا، شہادت تو ان کی بھی تھی، خون کی نالیاں بہہ گئیں، دربار بھر گیا، خون رک نہیں رہا۔ یہ کیا ہوا؟ طبیب بلائے گئے۔ انہوں نے کہا حجاج ابن یوسف بات دراصل یہ ہے، جب کوئی انسان موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، موت بڑی کڑوی حقیقت ہے، خون خشک کر دیتی ہے۔ ڈرنے والا موت کے سامنے دیکھ کر جب وہ اس کے اندر کپ کپی تاری ہوتی ہے، اس کا خون اور اس کا جسم سکڑ جاتا ہے، اس لیے اس کے جسم سے خون کم نکلتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں موت کو گلے سے لگانے کا شوق ہو اور وہ موت سے ڈرتا نہ ہو، وہ موت کو اللہ کا ایک ہدیہ اور تحفہ سمجھتا ہو، وہ ایک ایسا پل سمجھتا ہو جو 2 دریاؤں کے اوپر ہے، ایک کنارے کو دوسرے کنارے کے ساتھ ملا کے اس طرف والے کو اس طرف لے جانے والا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ موت میرے اور میرے حبیب رب کے درمیان میں ایک پل ہے، میں مروں گا، پل کو کراس کر کے اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤں گا، اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، اور جب خوف نہیں ہوتا تو پورے جسم کے روئیں روئیں کا عضو کا خون نکلتا ہے، اس لیے یہ خون رک نہیں رہا۔ اہل سیر نے لکھا 5 منٹ نہیں گزرے، حضرت کے جسم کا خون بہہ رہا تھا، اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھا، اور ایسا مروڑ کہ جو قابل علاج نہیں تھا۔ اطباء نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو اندر زہر آلود اس قسم کا پھوڑا نکل گیا ہے جس کے رکنے کا کوئی نام نہیں، اب آپ کی موت یقینی ہے۔
15 دن کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ دنیا کے سامنے یہ پیغام ہے، بڑے بڑے جلاد آئیں گے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئیں گے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میری موت عافیت والی ہو تب ہوگی جب اس کی زندگی عافیت والی ہوگی، جب اس کی زندگی میں لوگوں کو عافیت ملے گی تو یہ جب دنیا سے جائے گا تو اس کا سفر آخرت عافیت والا ہوگا۔ لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر کے، لوگوں کی زندگیوں سے چین اور سکون اور عافیت سلامتی چھین کر کے ایک آدمی یہ سمجھے میں عافیت سے رہوں گا، نہیں، آخرت تو بہت دور کی بات ہے۔ دن کو خون کرنے والا، دن کو ظلم کرنے والا، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں حدیث کی روشنی میں، اس کو اسی دن کی رات کو سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ کل کو چھوڑیے، اسی دن ظلم کر کے دیکھو، شام وہ آرام سے سکون کی نیند نہیں سو سکے گا۔ قبر کے اندر جا کے آرام کی نیند تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے ذریعے لوگوں کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے، دین اسلام کے لیے قربانی کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔